بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو بڑا ریلیف ملا ہے، اور عمران خان کے خلاف جو مقدمہ تھا جس کے بارے میں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کے خلاف گھٹیا ترین مقدمات میں وہ سب سے گھٹیا ترین مقدمہ ہے غیر شرعی نکاح کیس کا خاور مانکا کا، جو اس وقت سنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اور ان کی فیملی کے لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں اور ان کو ٹکٹ بھی دی گئی ہے عمران خان پر الزام تراشی کے۔ آج اس میں سماعت ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آدھا مقدمہ خارج ہو چکا ہے۔ جو اصل مقدمہ تھا، جو انتہائی گھٹیا الزامات تھے عمران خان اور بشرا بیگم کے شادی سے پہلے ناجائز تعلقات کے، اس حد تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اور اس حد تک جو استغاثہ ہے اس کو ڈراپ کر دیا ہے عدالت نے۔ اس کی بھی میں تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ جو آج سماعت ہوئی تو عامر فاروق کے پاس کیس راجہ رضوان عباسی جو خاور مانکا کے وکیل تھے، انہوں نے ٹرانسفر کروایا تھا طارق محمود جہانگیری سے، یہ کہا تھا کہ آپ اس کو عامر فاروق صاحب کے پاس بھیج دیں۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے آج اس کے اوپر سماعت کی اور اسٹے آرڈر جاری کیا اس کی، اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے دلائل دیے گئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، آج دو مقدمات تھے۔ ایک درخواست عمران خان نے، ایک مقدمہ تھا جو حنیف نامی ایک شخص نے دائر کیا، اس میں جو گواہ تھے وہ یہی مفتی حنیف اور اون چودھری تھے۔ مفتی حنیف اور اون چودھری کے بیانات ہوئے، بیانات ہونے کے بعد پہلے یہ استغاثہ ناقابل سماعت قرار دیا، سیشن عدالت میں ریویژن فائل کی، سیشن عدالت نے ریمانڈ کر دیا۔ ریمانڈ کرنے کے بعد دوبارہ عمران خان کو نوٹس ہوئے، عمران خان نے ان نوٹسوں کو چیلنج کیا معزز اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس کئی مہینوں تک وہ کیس لگ ہی نہ سکا، 2 دفعہ کیس لگا اور وہ ری لسٹ ہو جاتا تھا، وہ جو کیس ہے وہ ڈی لسٹ ہو جاتا تھا، اور بعد میں ری شیڈول کا کہا جاتا تھا کہ بعد میں لگے گا۔ جب سے حنیف والے استغاثہ کو چیلنج کیا، تب سے حنیف استغاثہ کے خلاف درخواست عامر فاروق صاحب کے پاس تھی، وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہوئی۔ جب حنیف نے استغاثہ واپس لے لیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ضابطہ فوجداری بڑا کلیئر ہے کہ جب آپ ایک استغاثہ واپس لے لیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ بری ہو گئے، بریت کے بعد دوبارہ اسی وقوع پر استغاثہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہمارے ملک میں جو پچھلے 2 سالوں میں جو نظام ہے، جو ہم نے یہ کتابیں آپ کے میرے آس پاس پڑھی ہیں، یہ جو کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، تو یہ کتابوں میں کیا لکھا ہے اور اس وقت جو پریکٹیکلی ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ پچھلے 1.5-2 سال میں عدالتی فیصلوں کی بے توقیری ہے کہ عدالتوں کی نہ کوئی عزت بچی ہے، نہ کوئی عدالتی فیصلوں کی کوئی توقیر کی جاتی ہے۔ عدالتی فیصلے عدالت حکم دیتی ہے، رہا کرنے کی جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں جب وہ استغاثہ واپس لے لیا تو چند دن کے بعد خاور مانکا جو سابق شوہر ہیں بشرا بیگم کے، وہ آئے، انہوں نے استغاثہ دائر کیا، اور اس میں انہوں نے اپنے علاوہ 3 گواہ کروائے۔ ایک وہی مفتی حنیف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی الزام، وہی استغاثہ، وہی وکیل جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں سائفر مقدمے میں راجہ رضوان عباسی، وہی وکیل حنیف کے بھی تھے، وہی وکیل خاور مانکا کے بھی، اور اس میں صرف ایک خاور مانکا حنیف کی جگہ آ گیا اور ایک نیا گواہ آ گیا لطیف جو ملازم تھا خاور مانکا کا۔ اب جب یہ ہوا، عمران خان کو نوٹس ہو گیا، اور نوٹس کے بعد بشرا بیگم کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کر دی، اور اس کو باقاعدہ طور پر کل بشرا بیگم کے وکلاء نے درخواست دائر کی کہ یہ فرد جرم درست نہیں ہے، اس میں بشرا بیگم موجود نہیں تھی، ان کی غیر موجودگی میں آپ نے فرد جرم عائد کی ہے، آپ فرد جرم دوبارہ عائد کریں۔ تو اس درخواست کو کل ہی اڈیالہ جیل میں مسترد کر دیا جو جج صاحب تھے اس کیس کے۔ اب جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض لگایا گیا کہ اسی نوعیت کی پہلے درخواست پینڈنگ ہے، یہ نئی درخواست دائر نہیں کر سکتے۔ وہ درخواست تھی حنیف والے استغاثہ کے خلاف، یہ درخواست تھی خاور مانکا کے استغاثہ کے خلاف، یہ درخواست تھی پورے کا پورا مقدمہ خارج کرنے کی کہ یہ جو ہمیں نوٹس جاری ہوا ہے، یہ جو استغاثہ ہے، یہ جو کمپلینٹ ہے، یہ ساری کارروائی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ اس میں استدعا تھی اور اس میں یہ پلی لی گئی تھی۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئیں، تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چونکہ بڑا تگڑا سٹانس لیا گیا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں وکیل تھے، رجسٹرار آفس کے اعتراض کے ساتھ طارق محمود جہانگیری نے سنا، جہانگیری صاحب نے نوٹس کر دیا، اگلی تاریخ پر جہانگیری صاحب نے یہ رضوان عباسی کی فرمائش پر
یہ بھجوا دیا چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں۔ آج جب عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی تو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے وہ درخواست واپس لی کہ جی وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، جناب سے ہم آئے تھے حنیف والا استغاثہ خارج کروانے کے لیے، جناب کی عدالت میں ہمارا کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہ ہو سکا کئی مہینے، اور جو مدعی تھا اس نے وہ استغاثہ واپس لے لیا، تو وہ استغاثہ ختم ہو چکا، اس وجہ سے یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی، یہ ہم واپس لیتے ہیں۔ وہ واپس ہوگی، شکر ہے کہ وہ توشہ خانہ کی طرح جو درخواست واپسی کی درخواست تھی خارج نہیں ہوئی اور درخواست واپس ہوگی۔ اب جب وہ واپس ہو گئی تو واپسی کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہم آئے ہیں خاور مانیکا کے استغاثہ کے خلاف، اور اس میں ہماری دو استدعائیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹے آرڈر جاری کریں، وہ تو دھڑا دھڑ کارروائی آگے بڑھائی جا رہے ہیں، وہ تو روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے گواہان کو طلب کیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک صحافی ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی مقابلہ ہے جی اڈیالہ جیل میں، معزز جو جج محمد بشیر صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ایسی تیز سپیڈ کے ساتھ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس چلایا جائے کہ باقی تمام کیسز سے یہ آگے ہو۔ سائفر مقدمے کے معزز جج صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ اس تیزی کے ساتھ، اس سپیڈ کے ساتھ کیس کو چلائیں کہ وہ تمام سے آگے نکل جائیں۔ اور جو یہ جج صاحب ہیں یہ عدت میں نکاح کیس کے، یہ چاہتے ہیں جی کہ وہ آگے سپیڈ کے ساتھ آگے انصاف دینے میں وہ سب سے آگے نکل جائیں۔ تو یہ ایک پوری اڈیالہ جیل میں، اور کل یہ بات جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی کہی کہ کیا باقی تمام مقدمات کو چھوڑ کے ہماری عدالتیں اڈیالہ جیل بیٹھی ہیں اور وہیں پہ ساری کارروائی اور ساری سماعت چل رہی ہے۔ بشرا بیگم نے اس درخواست میں جو موقف اپنایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایڈیشنل سیشن جج ایسٹ کا جو 11 جنوری کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے۔ بشرا بی بی اور ان کے شوہر نے جو ان کے خلاف جو درخواست دی گئی ہے عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف، وہ غیر قانونی درخواست ہے اور بدنیت پر مبنی ہے۔ اور بشرا بیگم نے درخواست میں کہا تھا کہ عدت کے دوران نکاح کے کیس کو خارج کرنے کا حکم دیا جائے اور اس درخواست کے زیر التوا رہنے تک حکم امتناع جاری کیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور کہا گیا کہ عدالتوں نے عدت میں نکاح کو بے قاعدہ کہا ہے، ختم نہیں کہا گیا۔ بے قاعدہ سے مراد ایریگولیرٹی تو ہے، وہ ایلیگیلٹی نہیں ہے۔ قرار دیا کہ عدت میں نکاح بے قاعدہ شادی ہے جو عدت کی مدت مکمل ہونے پر باقاعدہ ہو جائے گی۔ عدت میں نکاح کو غیر اسلامی یا شریعت کے خلاف قرار نہیں دیا گیا، اور مولانا تقی عثمانی کے فتاوی بھی پیش کیے گئے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو معزز جو قاضی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے سماعت شروع کی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل شروع کیے۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں کہا کہ ساری ڈسٹرکٹ جوڈیشری اڈیالہ جیل میں موجود ہے۔ آج انہوں نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں، توشہ خانہ میں بھی دھڑا دھڑ گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں، سائفر مقدمے میں بھی دھڑا دھڑ، اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں بھی، اور یہ جو کیس ہے نکاح کیس۔ انہوں نے کہا جی ساری جو آپ کی ضلعی جوڈیشری ہے نا عامر فاروق صاحب، آپ کے جو ماتحت ساری ضلعی جوڈیشری ہے وہ ساری اڈیالہ جیل میں ہے۔ انہوں نے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ گواہوں کے بیان ریکارڈ کرنے سے روک دیتے ہیں، کیس بتائیں کیا ہے، عمومی طور پر عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں کہا کہ ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے۔ انہوں نے کہا فار دی سیک آف آرگومنٹس، ہم کہتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے، پھر بھی اگر ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے نا، ہمارا تو یہ موقف ہے کہ عدت ختم ہو چکی تھی۔ ہمارا یہی مفتی حنیف کی فتویٰ ہے کہ عدت وہی ہوگی جو خاتون کہے گی۔ بشرا بیگم جب یہ کہہ چکی ہیں کہ میری عدت مکمل ہو چکی تھی اور اس کے بعد نکاح ہوا، پھر جو دستاویزی ثبوت بھی ان کے پاس ہیں کہ عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح ہوا، پھر بھی فار دی سیک آف آرگومنٹس، ہم جب دوسرے کا موقف کی بات کریں تو ہم عدالت میں آرگومنٹس کرتے ہوئے کہتے ہیں فار دی سیک آف آرگومنٹس، ہم یہ بھی اگر ان کی بات بھی درست ہو تو پھر اگلا کیا مرحلہ ہوگا وہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بیان کو بھی مان لیا جائے تو طلاق کے 48 دنوں کے بعد نکاح ہوا، عمومی طور پر 90 روز کا دورانیہ ہوتا ہے، لیکن تقی عثمانی صاحب کا اس میں فتویٰ ہے اور وضاحت کی ہے کہ عدت کی مدت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، 39 دن چاہیے ہوتے ہیں، 39 دنوں کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور سپریم کورٹ کا اس میں فیصلہ ہے کہ جی 39 دن عدت کافی ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کی بات کو بھی مان لیا جائے جو یہ الیج کرتے ہیں تو پھر بھی 48 دن تو ہو چکے تھے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ فرض کریں اس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود نہ بھی ہو، اس درخواست میں کیا چیلنج کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے عمران خان اور بشرا بیگم کو جاری سمن چیلنج کیے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق نکاح اگر عدت میں ہوا ہو تو وہ بعد میں ریگولرائز ہو جاتا ہے۔ یہ
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خود یہ ریمارکس دے رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے پورے کیس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عدت کے دوران بھی کوئی نکاح ہو گیا ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ عدت کے بعد وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق نکاح اگر عدت میں ہوا ہو تو وہ بعد میں ریگولرائز ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح باقاعدہ بھی نہیں ہوتا تو اس میں جرم کیا ہے؟ باقاعدہ مراد کہ وہ ویلڈ نہیں ہے، irregular ہے، تو وہ بے قاعدہ اگر نکاح ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ قانون تو ہمارا بڑا واضح ہے کہ عدت کے دوران اگر کوئی نکاح کیا جائے تو وہ غیر قانونی نہیں ہوگا، تو اس میں تو قانون بڑا واضح ہے۔ عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق نکاح اگر عدت میں ہوا تو وہ بعد میں ریگولرائز ہو جاتا ہے، اگر نکاح باقاعدہ بھی نہیں ہوتا تو اس میں جرم کیا ہے؟ عدالت نے عدت میں نکاح کیس میں ٹرائل کورٹ کو گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے سے روک دیا۔ کارروائی تمام کی تمام کارروائی آج روک دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی درخواست پر خاور مانیکا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی، اور عدالت نے کہا کہ کیس کو روک دیا جائے، سٹاپ کر دیا، ٹرائل کو روک دیا اور اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اب اس میں ایک بات آپ یاد رکھیے گا، ان کا مقصد عمران خان کو بدنام کرنا تھا، اور یہ جس قانون کے تحت استغاثہ دائر کرنے آئے ہیں یہ اتنا سخت قانون ہے کہ جیسے ان کا یہ خارج ہوگا خاور مانیکا کو ٹھوک دیا جائے گا، چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کسی پر ناجائز الزام لگائے، ہمارے ہاں تو اسلامک لاء میں تو قذف کا ہے نا کہ اگر کوئی جھوٹا بہتان باندھے اس بابت تو وہ حد میں آتا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم تعزیرات پاکستان کی بھی بات کریں اور ہم اپنے جو عام جو ہمارا کرمنل لاء ہے تو اس میں بھی اس طرح کا جو الزام کوئی لگائے اور وہ جھوٹا ثابت ہو اور کیس خارج ہو جائے تو وہ اس کو وہی سزا ملے گی اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایک انہوں نے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے ان کا اصل وقوع کیا تھا؟ ان کا وقوع عدت میں نکاح کا تھا ہی نہیں۔ عدت میں نکاح کی حد تک رہنا تھا نا تو وہ حنیف کا استغاثہ پہلے ہو چکا تھا۔ خاور مانیکا کو یہ اس وجہ سے لائے تھے کہ یہ گند پھیلانا چاہتے تھے، اور لطیف کے ذریعے ایک بیان دلوا دیا جی کہ مجھے خاور مانیکا بھیجتے تھے کہ عمران خان آئے ہوئے ہیں اور وہ بشریٰ بیگم کے ساتھ روم میں اکیلے بیٹھے ہیں، میں جاتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ وہ اس طرح کے ناجائز ان کے تعلقات تھے۔ یہ اس حد تک جب یہ گئے، اس حد تک بیان دیے اور حلف اٹھا کے اس طرح کے بیانات دیے، اور ان کی جو غیرت ہے وہ کئی سالوں بعد جاگی۔ یہ اصل ان کا کیس تھا، اور وہ کیس انہی کے معزز عدالت نے جو ٹرائل کورٹ تھی، انہی کے کیس کی ٹرائل کورٹ ہے، اس کو بھی یہ پتہ تھا جب سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلا طارق جہانگیری کے سامنے، یہ طارق جہانگیری صاحب جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے جب یہ بحث کی تھی تو انہوں نے پہلا نقطہ یہ بیان کیا تھا کہ جو فورنیکیشن کا الزام ہے، زنا بالرضا کا جو الزام ہے 496B پاکستان پینل کوڈ کا، اس میں 2 گواہان کا پیش کرنا ضروری ہے۔ جب انہوں نے 2 گواہ پیش نہیں کیے تو یہ اس کی فرد جرم کیسے عائد کر سکتے ہیں جس پر پہلا نوٹس ہوا تھا، اور جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تھا انٹرم اسٹے کی اپلیکیشن پر، اور وہ آرڈر نہیں ہوا تھا اور اگلے دن فرد جرم عائد ہو گئی۔ اب فرد جرم میں بھی جو فورنیکیشن کی حد تک تھا 496B PPC، اس حد تک چارج ڈراپ کر دیا گیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ اصل کیس ان کا ختم ہو چکا ہے، جب چارج فریم نہ ہونا تو اس کا مطلب وہ کیس ختم ہو گیا، اس حد تک بری ہو گیا، اس حد تک استغاثہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اس حد تک استغاثہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے وہ ٹرائل کورٹ میں، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب بات پھر وہی حنیف والے استغاثہ کی، عدت کے دوران نکاح کی، جس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے بڑے کلیئر ہیں، ہائی کورٹس کے فیصلے بڑے کلیئر ہیں، تقی عثمانی صاحب کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور مفتی حنیف کا اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور اس کے بعد یہ استغاثہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک غیر قانونی طریقے سے تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جا رہا تھا، اس کو خیر آج معزز جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔